تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ آل عمران آیات 33 تا 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء۔ یہ سوال تعجب یا شک یا انکار کی نوعیت کا نہیں ہے، بلکہ یہ نہایت حسین و بلیغ انداز سے طلب تصدیق ہے۔ ان کے سامنے اس بشارت کے ظاہر ہونے میں جو رکاوٹیں تھیں وہ بیان کر کے حضرت زکریا علیہ السلام نے چاہا کہ یہ تصریح کرا لیں کہ ان رکاوٹوں کے باوجود یہ بشارت ظاہر ہونے کی شکل یہ ہوگی۔ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، یہ بات یوں ہی ہوگی، یعنی اللہ کا ارادہ یوں ہی ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی ولادت بوڑھے باپ اور بانجھ ماں کے ہاں ہو۔ اصل چیز اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی ہے، اسباب تو محض ظاہر کا پردہ ہیں۔ اللہ چاہے تو پتھر کے اندر سے پانی کے چشمے جاری ہو سکتے ہیں اور صحرا کے سینے سے حباب اٹھ سکتے ہیں۔ قرآن میں اس قسم کا سوال و جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت میں بھی منقول ہے، اس کی نوعیت بھی بعینیہ یہی ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ باتیں ایک ہاتف غیبی سے سنی تھیں اور اچھی سات اور اچھے حالات میں سنی تھیں۔ اس وجہ سے ان کو گمان تو یہی تھا کہ یہ بشارت من جانب اللہ ہی ہے، لیکن وہ نہایت متواضع، متقی اور محتاط بندے تھے۔ اس وجہ سے دل کے ایک گوشے سے کھٹک اٹھی کہ ممکن ہے کہ یہ اپنے ہی گنبد دل کی صدائے بازگشت سنائی دی ہو، ممکن ہے اس کے اندر نفس کی مخفی آرزوؤں کو کوئی دخل ہو جن سے شیطان نے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہو۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے رب سے درخواست کی کہ اے رب، میرے لیے کوئی ایسی نشانی ٹھہرا دے جس سے مجھے یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ بشارت تیری ہی طرف سے ہے۔ اس میں نفس یا شیطان کا کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ درخواست منظور فرمائی اور فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 شبانہ روز کسی سے کوئی بات زبان سے نہ کر سکو گے، صرف اشارے سے کر سکو گے، البتہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی تسبیح کر سکو گے۔ اس دوران میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا اور شام و صبح اپنے پروردگار کی تسبیح میں مشغول رہنا۔ ظاہر ہے کہ ایک خاص مدت کے لیے آدمی پر ایک ایسی حالت کا طاری ہو جانا کہ وہ زبان سے کوئی دنیاوی قسم کی بات نہ تو کر سکے لیکن تسبیح و تحلیل کر سکے، کسی شیطانی تصرف کا نتیجہ نہیں ہو سکتی۔ یہ ہو سکتی ہے تو رحمانی تصرف ہی کا کرشمہ ہو سکتی ہے۔ کسی شیطانی اثر سے یہ بات پیدا ہوتی تو اس کا نتیجہ اس کے بالکل برعکس ظاہر ہونا تھا، یعنی آدمی اپنی دنیا داری کی باتیں تو کر سکتا لیکن اللہ اللہ کرنا اس پر شاک گزرتا۔ اگر حضرت زکریا علیہ السلام پر یہ حالت غیر اختیاری طور پر طاری کر دی گئی تو یقیناً یہ بات ایک قطعی نشانی تھی کہ ان کو بیٹے کی جو بشارت ملی ہے من جانب اللہ ہے، اس میں شیطانی دھوکے کو کوئی دخل نہیں ہے۔ قرآن نے یہاں ضمناً اس بات کی تردید بھی کر دی جو انجیل لوکا میں بیان ہوئی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو جو یہ حالت پیش آئی وہ ان کے اس جرم کی سزا کے طور پر تھی کہ انہوں نے فرشتے کی بات کا اعتبار نہ کیا اور سوال کر بیٹھے کہ مجھے اس کی کوئی نشانی دی جائے۔ جو لوگ قرآن کے اسلوب بیان سے اچھی طرح آشنا نہیں ہیں ان کو ممکن ہے یہ شبہ پیش آئے کہ آیت میں تو یہ مذکور ہے کہ تم 3 دن کسی سے بجز اشارہ کے بات نہ کر سکو گے، لیکن اس بات کی تصریح نہیں ہے کہ ذکر و تسبیح کر سکو گے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ آیت میں اس تصریح کی جگہ تسبیح و تحلیل کی ہدایت رکھ دی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہدایت اسی لیے کی گئی ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے تھے۔ اگر اس ہدایت کے ساتھ وہ تصریح بھی ہوتی تو یہ ایک بے فائدہ طوالت ہوتی جو قرآن کی بلاغت کے شایان شان نہیں ہے۔ بالعشی والابکار،
اور اس قسم کے دوسرے اسالیب ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ احاطہ کے مفہوم پر دلیل ہوتے ہیں، جس طرح ہم بولتے ہیں صبح و شام، رات دن اللہ کو یاد رکھو۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهِّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اصطفاء کے معنی چھانٹنے اور انتخاب کرنے کے ہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں اس کا مفہوم اللہ تعالیٰ کا اپنے کسی بندے کو کسی خاص کام کے لیے منتخب کر لینا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک عظیم نشانی کے ظہور کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ یہ نشانی ایک بہت بڑی خدائی امانت تھی جو ان کے سپرد ہونے والی تھی، اور ساتھ ہی ایک عظیم ابتلا بھی۔ یہ چیز اس بات کی مقتضی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس بار امانت کے اٹھانے کے لیے ان کی خاص تربیت فرمائے تاکہ وہ آنے والے مراحل میں حالات کا مقابلہ کرنے کی اہل بن سکیں۔ اس تربیت کو یہاں تطہیر سے تعبیر فرمایا ہے۔ پھر اس اصطفاء کے متعلق تصریح فرمائی کہ یہ اصطفاء کوئی معمولی اصطفاء نہیں ہے، بلکہ یہ تمام عالم کی عورتوں پر تھا۔ اصطفاء کے بعد اعلیٰ کا یہ صلہ جب آتا ہے تو اس کے اندر ترجیح اور فضیلت کا مفہوم بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم امانت سپرد کرنے کے لیے تمام دنیا کی عورتوں میں سے انہی کا انتخاب فرمایا۔ یہ ایک ایسا شرف ہے جس میں حضرت مریم علیہ السلام کا کوئی شریک و سہیم نہیں۔ اس بار امانت کی تیاریوں کے لیے ہاتف غیبی نے ان کو ہدایت کی کہ اقنتی لربکی الی الآیہ۔ قنوت کے معنی دوسرے مقام پر ہم واضح کر چکے ہیں کہ پوری نیاز مندی اور پورے تزلزل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جانے کے ہیں۔ اس نیاز مندی اور تزلزل کا بہترین اظہار نماز میں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے بعد واسجدی وارکعی گویا اقنتی کے اجمال کی تفصیل ہوئی۔ بلاغت کا یہ نقطہ بھی یہاں ملحوظ رہے کہ نماز کا ذکر یہاں اس کے اہم اجزاء سے ہوا ہے۔ یہ اسلوب قرآن نے جہاں جہاں اختیار کیا ہے، اس سے نماز کے استغراق و انہماک، اس کی مداومت اور اس کے لیے اضطراب و بے قراری کا اظہار ہوتا ہے۔ اس نقطے کی خدا نے چاہا تو ہم آیت تراہم رکعا سجدا کی تفسیر کرتے ہوئے وضاحت کریں گے۔ اس کے ساتھ یہاں مع الراکعین کی قید باجماعت کی اہمیت کو بھی واضح کرتی ہے، اور یہ اس نماز کی تصویر بھی ہے جس کی سعادت حضرت مریم علیہ السلام کو حاصل تھی۔ وہ چونکہ ہیکل ہی میں معتکف تھیں، اس وجہ سے انہیں خلوت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ جماعت کی نمازوں کی برکات بھی حاصل تھیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ یہ ایک آیت اثنائے کلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات کی نوعیت رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ غیب کی باتیں ہیں، یعنی تمہارے علم و اطلاع سے باہر کی ہیں، اس لیے کہ نہ تو یہ ساری باتیں تورات و انجیل ہی میں موجود ہیں اور نہ تم شخصاً ہی ان واقعات کے پیش آنے کے وقت موجود تھے۔ پھر اس صحت و صداقت کے ساتھ تمہارا ان واقعات کا پیش کرنا اہل کتاب کی بھی آنکھیں کھل جائیں، بغیر اس کے کہ کس طرح ممکن ہوا کہ اللہ نے تم کو منصب رسالت سے نوازا اور شرف وحی سے ممتاز کیا۔ یہ اہل کتاب پر تمہاری نبوت اور رسالت کی ایک بہت بڑی حجت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انجیلوں میں اہل کتاب کی تاریخ کا یہ حصہ تقریباً غائب ہے۔ بس کچھ غیر مربوط باتیں لوکا میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق ملتی ہیں اور بعض اشارات حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق، اور سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ ایک عام عورت کا ذکر معلوم ہوتا ہے۔ حد یہ ہے کہ انجیل کے بعض مقامات سے تو یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی ان کا اس طرح احترام نہیں کرتے تھے جس طرح ماں کا احترام کرنا چاہیے۔ عیسائیوں نے عقیدے کے طور پر چاہے حضرت مریم علیہ السلام کو جو درجہ بھی دیا ہو، لیکن انصاف یہ ہے کہ ان کا اصلی اور حقیقی شرف قرآن ہی نے نمایاں کیا ہے۔
آگے مناسب مقامات پر ہم اس مسئلے پر تفصیل کے ساتھ بحث کریں گے۔ اقلام سے مراد کرے کی تیر ہیں۔ جوئے کے تیروں کا استعمال تو شریعت میں حرام ہے، لیکن کرے کے لیے تیروں کے استعمال میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ حقوق مساوی ہونے کی صورت میں تصفیہ نزاع کے لیے کرے کا طریقہ بالکل جائز ہے۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ قرآن اندازی کا یہ طریقہ صرف حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت ہی کے باب میں اختیار کیا گیا یا دوسرے زیر تربیت خدام ہیکل کے لیے بھی یہی طریقہ رائج تھا؟ ہمارے نزدیک دونوں ہی باتوں کا امکان ہے۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ تمام نوع وارد خدام کی کفالت کا فیصلہ اسی طرح ہوتا رہا ہو، اور اس کا بھی امکان ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا معاملہ لڑکی ہونے کی وجہ سے خاص نزاکت کا حامل تھا، اس وجہ سے قرہ سے اس کا فیصلہ کیا گیا ہو۔ قرہ ایک اشارہ غیبی پر بھی محمول ہے۔ ہیکل میں اس کے خدام کے فرائض کی تقسیم کے لیے قرہ کا طریقہ رائج تھا۔ لوکا میں ذکر ہے کہ جس روز حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت ملی ہے، اس روز جس خدمت پر وہ مامور تھے اس کا فیصلہ قرہ ہی کے ذریعے ہوا تھا۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ میں جس جھگڑے کا ذکر ہے اس کا تعلق صرف حضرت مریم علیہ السلام کی سرپرستی سے نہیں معلوم ہوتا۔ ایسا ہوتا تو اس کا ذکر الگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس کو بھی پہلے ٹکڑے ہی کے تحت آنا تھا۔ ہمارے خیال میں یہ جھگڑا خدام ہیکل میں اس سوال پر ہوا ہوگا کہ ایک لڑکی ہیکل کے زمرہ خدام میں شامل ہو سکتی ہے یا نہیں۔ ہم اوپر اشارہ کر آئے ہیں کہ اس کی روایت ہیکل کی تاریخ میں کم از کم معروف نہیں تھی، اس وجہ سے یہ سوال موجب نزاع ہو سکتا ہے۔ ویسے یہ بات بھی بعید نہیں کہ محض تنافس فی الخیر اس جھگڑے کا باعث ہوا ہو، اس لیے کہ ایک ایسی لڑکی کی کفالت جو معبود کی خدمت کے لیے وقف کی جا رہی ہو اور جس کی قبولیت روز اول سے نمایاں ہو، ایک بہت بڑی سعادت تھی جس سے محروم ہونا ہیکل کے خدام میں سے کوئی بھی پسند نہ کر سکتا تھا۔